السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان ہے ہماری اور پارہ نمبر ہمارا 18 ہے۔ پارہ کا آخری آیات چل رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 6 سے ہم پڑھیں گے آج۔ شان نزول اس طرح سے ہے اس آیت کا کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ سارے سرداران قریش جو تھے وہ سب جمع ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس طرح کرتے ہیں، سارے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اور تاکہ جو مصالحت کی تحریک ہے اس میں ہم پورے اتر جائیں کہ ہر طرح سے جو سارا کام ہے وہ پورا تو اپنا کر لیں۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاوا بھجوا دیا، اور بلاوا بھجوایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اور سب نے یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ سب بیٹھ گئے ہیں، اور جس طرح ایک انٹرویو ہوتا ہے نا، وہ جو CSS کے پیپرز دیتے ہیں اور پورا بینچ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے سامنے سوال کرتے ہیں سارے، تو ایک ایک اسی طرح سرداروں نے سمجھ لیں گھیرا ڈال لیا اور اللہ کے نبی سے سوال کرنے لگے۔ اور یہ والے سوالات ہم بچپن سے اپنی اسلامیات کی بکس میں پڑھے تھے۔ تو ایک بولا ہے کہ ہاں بھئی، یہ جو آپ نے تحریک چلائی ہوئی ہے کہ جی میں اللہ کا نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، قرآن پاک ہے اور یہ سارا، کہ توحید اور رسالت اور آخرت مکی صورت تھی یہ، اور مکی دور، ابھی اس سے پہلے صرف 5 صورتیں اتری تھی، سورہ یاسین اس سے پہلے لاسٹ ٹائم اتری تھی، تو انتہائی جو کہتے ہیں نا مخالفت والا دور تھا۔ کہتے ہیں ہاں بھی اگر تو آپ کا جو یہ مقصد ہے حصول مال ہے تو ٹھیک ہے، ہم سردار ہیں، بہت ہمارے پاس مال ہے، مل کے دے دیتے ہیں، اور جب مل کر سب دیں گے آپ کو تو آپ تو ہم سے بھی زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اوکے۔ دوسرا بولا اچھا اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو ہی سرداریاں دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو نہ سرداری چاہیے نہ مال چاہیے، ٹھیک ہے اگر کوئی کسی عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں، یا اگر آپ کا کوئی اگر آپ نے کسی جادو کر دیا ہے تو ہم جو ہے نا وہ پھر آپ کو علاج کروا دیتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ان کسی چیز کی طلب نہیں ہے، میں تو تمہیں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں، میں تو بشیر ہوں، نذیر ہوں، تمہاری خیر خواہی چاہ رہا ہوں، اللہ کا حکم جو ہے وہ تمہیں سنا رہا ہوں، تو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، میرا صرف یہی ہے مقصد، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اب وہ جس کہتے ہیں نا ایک دم سے بپھر گئے ہیں، آفریں لگائی تھیں، اب آفر جو وہ نہیں ہوئی، تو آگے سے انہوں نے یہ جو کہتے ہیں نا کہ پھٹ پڑے ہیں، تو یہ جو پھٹ کے انہوں نے جو جملے کہے تھے، تو یہ آیت نمبر جو 6 سے یہ وہ جملے ہیں ان کے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 6 سے ان کے وہ جو پھٹ پڑے تھے جملے وہ تھے، وَقَالُوا بولے مالی حاضر رسول، اس رسول کو کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، یأکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے دماغ میں ایک کانسیپٹ بنایا ہوا تھا کہ جو نبی پیغمبر ہے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہونی چاہیے، اور طرح کی شخصیت ہونی چاہیے۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ جو ہمارے بھی جس کو جو کہتے ہیں نا تھوڑا سا جو ہمارے جو مانتے ہیں جن کو تو حضرات کو وہ بھی ذرا کہ کوئی پگڑیاں پہنتے ہیں تو کوئی ان کی تاج پوشیاں ہوتی ہیں، تو ان کے گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں ان کو لینے کے لیے، بہرحال ان کے دماغوں میں کچھ اور ہی شاہی ٹائپ کا کچھ تھا کہ کیا ہے، کس طرح کا یہ رسول، کیا ہو گیا رسول کو، یہ کھانا کھاتے ہیں، وہ یمشی چلتے ہیں فی الاسواق، بازاروں میں۔ اچھا اب بازار میں انسان کیوں جاتا ہے؟ اپنی ضرورت کی چیزیں لینے،
کھانا پینا پہننا زندگی کی. اب جیسے ہم لوگ بھی بازار جاتے ہیں, ضروریات زندگی لینے جاتے ہیں, انہیں کہ یہ کیا بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں اپنی ضروریات کے لیے, ان کو نکلنا پڑتا ہے. تو باقی یہ بات تو جو کہتے ہیں نا, اب بھی یہی بات ہے اب کے جن کو ہم مانتے ہیں بہت کہ جی وہ انہوں نے ہماری آگے سفارشیں کروانی ہیں, تو ان کو بیچارے غریب غربا اپنے گھر میں کھانے کے لیے ان کو وہاں پرووائڈ کرتے ہیں, اور ان کے گھر میں ہی ہر چیزیں پہنچتی ہیں. تو اس کے بعد ان کے لولا انزل الیہ, کیوں نہیں ان پر نازل ہو رہا. انزلہ یعنی کہ نازل ہونا ایک دفعہ ہی نہیں کہ بتدریج, آہستہ آہستہ, کہ جیسے صبح کے کھانے کی ضرورت ہے, دوپہر کے کھانے کی ضرورت ہے, شام کے کھانے کی ضرورت ہے, آہستہ آہستہ ترتیل سے. کیوں نہیں جب جب ضرورت ہوتی کیوں نہیں نازل ہوتی ان کے, کیوں نہیں نازل ہوتا ملکن, کوئی فرشتہ. ٹھیک ہے نہ ان کو پروٹوکول کے لیے کوئی فوج ہو فرشتوں کی, تو ظاہری بات ہے تو ایک ہی فرشتہ ہو جائے, ملک ایک ہونا چاہیے. فیکونا, تو ہو ساتھ, وہ کہے معاہو, ان کے ساتھ ہو, نذیرہ, ڈرانے والا, کہ لوگوں پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ, آگے اللہ کے رسول نبی, مان جاؤ یہ رسول ہے نبی ہیں, کوئی ان کو کہے نہ کچھ, کوئی ان کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے, ان کی اتنی زیادہ ان کو جو کہتے ہیں نا کہ حد کر دی, کہ کوڑے بھی پھینک رہے ہیں, پتھر بھی پھینک رہے ہیں, اوجڑیاں بھی رکھ رہے ہیں اوپر رستوں میں, وہ جو کہتے ہیں کانٹے بچھا رہے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک جو کہتے ہیں سائرن بجانے کے لیے ایک ہی بس فرشتہ ہو, ہٹ جاؤ پیچھے, باز آ جاؤ, تنگ مت کرنا, کوئی بکواس مت کرنا, شٹ اپ ہو جاؤ. کوئی بھی نہیں کہتا. او یا یلقا, یا اتارا جاتا, کیا الیہ, ان کی طرف, کنز, ان کو خزانہ اترنا چاہیے تھا اوپر سے کوئی ساتھ. او تکونو, یا ہوتا, لہو جنتن, کوئی باغ. کیوں باغ کیوں ہوتا, یاکلو منہا, اس میں سے کھاتے. کیا ضرورت ہے بازار میں آنے جانے کی, کیا ضرورت ہے بازار میں اپنی ضروریات زندگی کی چیزیں لینے کے لیے. تو وہیں سے پھل شل کھاتے, اور جہاں کہیں چلتے پھرتے فرشتہ ہر وقت وہ باڈی گارڈ کے طور پہ ہوتا, بادب با ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت آ رہے ہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, تو جی ایسا کچھ ہوتا, خزانہ ساتھ چل رہا ہوتا, تو ضرورت ہی نہیں تھی. وہ اپنا باغ ہی ہوتا, اپنے باغ سے طرح طرح کے پھل پھول کھاتے رہتے. کیا ضرورت ہے کو کمانے کی, لینے کی, خریدنے کی. وَقَالَ الظَّالِمُونَ, اللہ تعالیٰ کہتے یہ ظالم لوگ کیا کہتے ہیں. اللہ نے ظالم کہا, کیوں ظالم کہا, ایک تو مشرک, ان الشرک لظلم عظیم, شرک کرنے والے تھے ظالم, اور اوپر سے کیا کر رہے تھے, اللہ کا محبوب, اللہ نے جس کو کہا میرا بندہ میرا بندہ, تو اللہ نے کہا میرے بندے کی توہین, میرے بندے کی توہین کر رہے ہیں. تو کیا کہتے ہیں یہ ظالم لوگ, کیا ورڈ کر رہے ہیں. اللہ یعنی کہ اللہ نے مائنڈ کیا ہے, اللہ کو غصہ آیا ہے, اللہ کو غصہ آیا, یہ بات اچھی نہیں لگی. اللہ کہتے ان تتبعون, تو آگے سے کہتے لو اس کی پیروی کریں, اگر پیروی کر لی, الا مگر رجلا مسحورا, یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جادوگر ہے, اس پہ جادو ہو گیا, سحر زدہ ہے یہ جو مرد ہے, رجولن, یہ جو مرد ہے, یہ بندہ جو ہے یہ تو سحر زدہ ہے, نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انظر, دیکھو تو صحیح, کیف ضربوا لک, اے میرے محبوب کیسی مثالیں دے رہے ہیں. یعنی کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کیا مائنڈ کریں گے, میں نے بھی مائنڈ کیا ہے. اللہ کے محبوب جو آپ کیا مائنڈ کریں گے, اے میرے محبوب آپ کیا مائنڈ کریں گے, مجھے بھی, میں نے بھی مائنڈ کیا ہے, مجھے بھی برا لگا. یہ کیا, کبھی سحر زدہ کہہ رہے ہیں, کبھی کچھ کہہ رہے ہیں, کبھی مجنون کہہ رہے ہیں, کبھی دیوانہ کہہ رہے ہیں. تو یہ کس طرح کی بات ہے, دیکھو تو صحیح. تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ حیران کن, یعنی کہ جو کہتے ہیں نا انسان کو یقین نہیں ہے, امید نہیں تھی کہ ہائی اس طرح کی بھی کوئی بات کر لے گا. تو اللہ حیران, ہائی دیکھو تو صحیح, اندازے بیاں اس طرح, دیکھو تو صحیح نبی کیسی مثالیں دے رہے ہیں,
لکل امثال آپ کے لیے ضرب مثالیں دے رہے ہیں. کیسی آپ کے لیے مثالیں دے رہے ہیں؟ جو کہتے ہیں نا حیران ہو کر ہاتھ یوں ہلا کے، جو یوں کہ ہائے کیسی، یعنی کہ امید نہیں تھی، امید نہیں تھی کہ یہ لفظ کہیں گے. تو اللہ کہتے ہیں فضلو، اللہ کہتے ہیں خود ہی بہک گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، ابھی کیا راہ پائیں گے. اللہ نے کہا اللہ نے کہا تبارک الذی، میں برکت والی ذات، میں نے کتنی خیر و برکت والی، جو کہتے ہیں خیر کثیر والی، ہدایت والی فرقان عطا کی. میں نے اپنا محبوب عبدہ، اپنا بندہ بھیجا. اللہ کہتے اتنی تھی، اللہ نے کہتے اس اتنی توہین نے، اللہ نے کہا اب کیا رہ گیا پیچھے، کون سی یہ ہدایتیں پالیں گے، کون سا یہ رستے پہ آ جائیں گے. تو یہ وہ کہتے ہیں نا یہاں ابھی اگر اتنی سی بات سے اگر سمجھی جائیں تو وہی ایک ہی بات، ایک ہی جملہ سمجھ آتا ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. یہ تو ادب ہی نہیں کر رہے، ادب ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ادب کے وہ جو کہتے ہیں نا ادب کا ایک جو معیار ہے، یہ تو اسی سے گر گئے ہیں. یہ آپ کو کیا فالو کریں گے، آپ سے محبت کیا کریں گے، آپ کو کیا ہاتھوں ہاتھ لیں گے، کیا آپ کو جو کہیں گے کہ ہائے سناؤ قرآن، ہائے اللہ کی بات سناؤ، اللہ کا نبی، ہائے اللہ کی بات. ذرا سی بات ہوتی ہے ہم کو ہائے قرآن کی بات کر رہے ہیں. میری والدہ قرآن کی بہت شوقین تھی، بہت قرآن پاک پڑھتی ہوتی تھی. تو اکثر یہ جو رمضان میں جو کافی لوگ جو یاسین کوئی بانٹتا ہے، کوئی قرآن بانٹتا ہے، تو کبھی ہدیہ آ جانا تو میری والدہ بڑے شوق سے اس کو کھول کے دیکھتی ہوتی تھی. تو کہتی تھیں کتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے، کتنے پیارے اس کے پیجز ہیں، کتنا یہ اس کے کلرفل ہے. تو اور بڑا اس طرح یہ نہیں کہ کرتی، اور کسی کی تلاوت سنتی تھی تو بہت دھیان سے، تو کہتی کتنے خوبصورت غنے دیکھو کتنے پیارے کر رہا ہے. تو جس چیز سے محبت ہو تو اس کو شغف اس چیز کا ہوتا ہے کہ بڑی خوب دھیان سے اس چیز کو دیکھنا، محبت سے، اور وہ اس کو پیار کرنا. کہیں تلاوت ہو تو وہ مدہوش ہو جانا کہ واقعی، اور ایک ایک لفظ پر دھیان دینا، غور کرنا، دیکھو واہ سبحان اللہ کیا تو وہ کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے. یہ تو ادب ہی بھول گئے ہیں. یہ اتنی تذلیل اے میرے محبوب، کبھی آپ کو مسحور بتاتے ہیں، کبھی ساحر، کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی مجنون. یہ کیا پاگل ہے یہ؟ انہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے یہ ڈیمانڈیں کیا ہے؟ صرف خزانہ ہو، ساتھ ایک گارڈ ہو، گارڈ کے طور پہ فرشتہ ہو، اور باغ ہو. یہی کہا تھا نا کہ کیا ضرورت ہے آپ کو اپنی ضروریات زندگی کے لیے بازاروں کے چکر کاٹنے کی؟ موجود ہو آپ کے پاس ہر چیز، آرام سے اپنے باغ میں سے آرام سے توڑیں، پھل شل کھائیں. ٹھیک ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا تبارک الذی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ تبارک صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اللہ کے خیر کثیر والی ہے وہ ذات، وہ تمہیں کیا پتا، انشاء اگر اللہ چاہے، وہ برکت والی، وہ خیر کثیر والی، وہ عالی شان برکتوں والی ذات اگر چاہے، جعل لک خیرا، آپ کے لیے تو بہت بہترین دے سکتے ہیں، ان کی تو سوچ بھی نہیں ہو سکتی. من ذالکا، یہ جو ڈیمانڈز کر رہے ہیں، یہ جو اپنی آئیڈیا پیش کر رہے ہیں، اور ان کے مطابق یہ ایلیٹ چیزیں ہیں، ان کے لیے یہ عیش و عشرت والی چیزیں ہیں. بیٹھ کے کھاؤ مزے سے، ہر وقت وہ کو سلامیں کرنے کے لیے ساتھ باڈی گارڈ ہو. یہی ہمارا ایک وہ کرائٹیریا بنا ہوا ہے نا کہ اسی طرح کا وہ جی بہت ہی بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، تو ساتھ جی اسے لوٹیں کرنے کے لیے پہلے ہر ایک کو وہ الرٹ کر رہے ہیں جی بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، اور جی دسترخوان چنے ہوئے ہیں. اے میرے محبوب
وہ برکت والی ذات ہوں، میں تو ایسا آپ کے لیے کچھ کر دوں، جنات من ذالک، اس سے بھی بہتر، جنات، ایسے باغات، تجری من تحتها الانہار، کہ جن کے نیچے نہری بہتی ہوں، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، آپ کے لیے محل کر دوں۔ یہاں جو ہے نا، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں بات بتاؤں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ کہتے ہوتے تھے کہ عائشہ، اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے، اور لیکن ایک اور روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے کہا، اللہ نے آفر کی کہ آپ اگر چاہیں تو پورے مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں۔ تو میں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، میں نے آگے سے عرض کیا، اللہ جی میں چاہتا ہوں، مجھے پسند ہے، میں ایک روز پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور ایک روز بھوکا رہوں، جب بھوکا رہوں تو تیری طرف رجوع کروں اور گڑ گڑاؤں، تجھے یاد کروں، جب پیٹ بھر جائے تو تیری حمد و ثنا کروں، تیرا شکر کروں۔ تو اللہ نے کہا کہ میرا محبوب تو یہ ہے، میرا محبوب تو یہ ہے، تو ان کو کیا پتا کہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا میں بتاتا ہوں پھر، بل کذبوا، اصل میں کیا یہ جھٹلا رہے ہیں، یہ مانتے نہیں ہیں، ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی، کیا بالساعتی، قیامت آنی ہے، یہ بات نہیں ہضم ہو رہی، ایک چیز فنش ہو جائے، ختم ہو جائے، کیسے دوبارہ ہوگا، کیوں ہوگا، وجہ ہی کیا ہے، ضرورت ہی کیا پڑی ہے؟ اللہ نے کہا نو 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 نو، یہ آخرت کو جھٹلا رہے۔ جس کو یقین ہے نا آخرت پہ، وہ کبھی بھی، جس کو پتہ ہے میں نے کھڑے ہونا ہے، جس کو پتہ ہے میرے نام اعمال تلنا ہے، جس کو پتہ ہے سب کے سامنے بے عزتی ہو جانی ہے، جس کو پتہ ہے کہ میرے ایک ایک عمل، میری ایک ایک چیز جو ہے میدان حشر میں سارا سب کو پر نمایاں ہو جانا ہے، تو میں کہتی ہوں اس کا عمل کیسے نہیں صحیح ہوگا؟ وہ کیوں نہیں معافیاں مانگ کے مرے گا؟ وہ کیوں نہیں ہر وقت توبہ کرے گا؟ اس کو کیوں نہیں موت یاد رہے گی؟ اس کو پتہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں میں بھی بتاتا ہوں، صرف کذبوا بالساعۃ، آپ پوائنٹ کریں، نوٹ کون سی کیا بات کرنی ہے، بل کذبوا بالساعۃ، قیامت کو صرف جھٹلایا ہے۔ تو اللہ نے پھر آگے سے کیا سزا کون سی لکھ دی ہے؟ اتھینٹک سزا، مہر شدہ، کیا؟ وَآتَدْنَا، میں نے بھی تیار کر رکھا ہے، لمن، ان کے لیے، کذبا، جو جھٹلائیں گے، بالساعۃ، قیامت کو، سعیرا، اللہ کہتے ہیں کہ وہ دوزخ ہے، ساتھ ہی قیامت کی دوزخ کو۔ اب قیامت والے دن دوزخ کیوں ہے؟ ایک تو قیامت ہے، تو قیامت والے دن دوزخ کیا؟ اللہ نے جہاں دوزخ کو پیدا کیا ہے، اللہ نے وہاں سے حکم دینا ہے، آ جاؤ اس کو لے کے آؤ، ذرا میں اس کو بھی لے کے آؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حدیث ہے باقاعدہ پوری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میدان حشر میں جب سب حساب کتاب کے لیے جمع ہو جائیں گے، جنت دوزخ کو حاضر کرنے کا حکم دے گے، اور دوزخ اس کی 70,000 بانگیں ہوں گی، 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے تھام کر، اس کو فرشتے کھینچتے ہوئے میدان میں لائیں گے، میدان حشر میں لائیں گے، اور اس میں سے بڑے بڑے شعلے چنگاریوں کی طرح، محلوں کی طرح، جو کہتے ہیں نا وہ بڑے بڑے، وہ نکل رہے ہوں گے جیسے اونٹ قطار میں نکل، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد، اور اللہ کہتے ہیں، اور وہ مہیب آواز میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوگی، اور اس کی آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی، اور کہتے ہیں نا کہ وہ بھی غصے میں ہوگی، بپھری ہوئی ہوگی، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں زنجیروں سے باندھ کے، اس کو لگاموں میں باندھ کے لائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نافرمان، ہائے اللہ کے نافرمان، تو وہ اس بات پر بھی غصہ، وہ بھی اللہ کی مخلوق، دوزخ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، تو وہ بھی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا غصے سے وہ بھی بپھری ہوگی، اور اس وقت اس کی جو آواز، مہیب آواز میں، وہ جب اللہ کی تسبیح کرے گی اور ان پر غصہ کرے گی ظالموں کو، کہ اللہ
دے دے مجھے، یہ مجھے بس پکڑا دے. اس وقت کہتے ہیں کہ نبی، پیغمبر، صالحین سب اپنے گھٹنوں پر گر جائیں گے اور کیا کہیں گے؟ اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. تو یہ وہ والا سین کو اللہ نے تھوڑا سا پرومو دکھایا. اللہ کہتے اذا رأتہم من مکان بعید، رأتہم، ابھی اس کو جب دیکھیں گے، من مکان بعید، دور سے آتی ہوئی نظر آئے گی. 500 سال سے ہی دور مسافت پہ بھی ہوگی تو اس کی دہشت میدان حشر میں سب پہ چھا جائے گی. 500 سال دور ابھی مسافت پہ ہوگی. سمیعو، سنیں گے، لہا، اس کی آواز، تغیظاً، غصے سے بڑی جوش مارتی ہوئی، زفیرہ، چنگاڑتی ہوئی. کہتے ہیں چنگاڑتی ہوئی. کبھی ہم لوگوں نے تو خیر نہیں دیکھا، یہ عربوں میں جو اونٹ ہوتے تھے نا، جب اونٹ کو جب بپھرتا تھا غصے میں تو قابو نہیں آتا. اور اکثر قربانی پہ بھی آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ اکثر وہ کلپس دیکھے ہوں گے کہ وہ جو اونٹ ہے وہ چک لگا دیتا ہے، مارتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، قابو نہیں آتا غصے میں. تو کہتے ہیں یہ اس طرح بپھری ہوئی ہوگی. اگر اس کو وہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے سنگلوں میں نہ جکڑا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر جاتی ہے. تو جیسے اس کی چنگاڑ کی جوش مارتی اس کی آواز سنیں گے نا، ڈراؤنی، کیا ایک بجلی کڑکتی ہے تو کانوں پہ ہاتھ ہم رکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ رحم کر دیں، یہ کہیں گر نہ جائے. تو وہ زلزلہ آتا ہے، زلزلے کی ہلکی سی گونج ہوتی ہے، اللہ رحم کرے، اللہ بچائے. کبھی زلزلے کی گونج سنی ہے؟ ابھی کوئی اللہ رحم کرے، جہاں زلزلہ آتا ہے جو مرکز ہوتا ہے وہاں کیسی گونج ہوگی. زلزلے کی بھی ایک گونج ہوتی ہے اور کتنی خوفناک ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو جہنم کا جو جوش مارتا ہے، چنگاڑ، اور اس کا وہ، تو کیا حال ہوگا. اللہ کہتے ہیں ابھی دور سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا. وَإِذَا أُلْقُوا، اور پھر اس میں ڈالے جائیں گے، منہا، کہاں. اب جہنم تو اتنی بڑی ہے، بہت بڑی ہے جہنم، اتنی بڑی ہے کہ آگے بھی ہم نے بہت پڑھنے ہیں چیپٹرز جہنم کے، کہ اتنا بھر دینا ہے، اتنا بھر دینا ہے جہنم کو کہ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ اندر جو گڑپ 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 آواز اس طرح کہے گی کہ جیسے خالی ہے. تو جیسے کنویں میں ڈالتے جو کسی بڑے سے وہ مٹکے میں ڈالتے جو تو گڑپ 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 کی آواز کہ ابھی خالی ہے. تو کہے گی حل من مزید، اللہ جی اور بھی ہے گیا. تو اللہ اپنا پاؤں رکھ دے گا، اللہ اپنا پاؤں رکھ دے گا. تو اب یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، مکانن من، جب اس کو ان کو ڈالا جائے کہاں، مکانن ضیقن، اب تنگ جگہ میں، وہ تو اتنی بڑی گڑا پکڑ کے ڈال دیں. تو اس آیت کی تفسیر اللہ نے کس طرح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بتائی. مقرنین، جکڑے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح دیوار میں کیل ٹھونکتے ہیں نا جہنمیوں کو، اس طرح ٹھونسا جائے گا جہنم میں، جکڑ کر اس طرح جس طرح دیوار میں کیل، جب کیل ٹھوکتے ہیں تو ایک دم سے بیچ میں بالکل فکس ہو جاتا ہے، کیل ہلتا نہیں ہے. کبھی اس چیز کو بھی ذرا کبھی کہتے ہیں نا ذہن میں ذرا سوچ کے دیکھیے گا کہ کیل جب ٹھونستے ہیں تو کیل ہلتا نہیں، دیوار پکڑ لیتا ہے فوری طور پہ، اور ہم بھاری سے بھاری چیز اس پہ لٹکا دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس لفظ کو سمجھانے کے لیے یہ لفظ بولا تھا، یہ حدیث بولی تھی، جکڑ کر، باندھ کر ٹھونس دیا جائے گا تنگ جگہ پر. اور پھر کیا ہوگا، دعو، پکاریں گے کیا، ہنالی کا، وہاں سے، سبورا، موت کو. لو یہ کیا بات ہوئی، اب جواب کیا ہے. اچھا ایک یہاں ایک لفظ اور یہ دیکھیں ذرا، پوائنٹ کون سی بات ہے. جب انسان مصیبت میں پھنسا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے، مدد کے لیے پکارتا ہے. جب کہ تکلیف میں ہوتا ہے کہ کچھ ہے، یا ویسے ہی کہیں بھی پھنسا ہوتا ہے، کہیں چوٹ لگ جائے تو ایک دم سے شور کیا کرتا ہے کہ مدد کے لیے پکارتا ہے، مجھے بچا لو.
مجھے آزاد کرواؤ، مجھے نکالو. لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو الٹا بات ہو گئی. موت آ جائے، بچنے کے لیے دعا نہیں مانگ رہے، پکار رہے ہیں موت آ جائے. اور اللہ کیا جواب دیں گے؟ لا تدعوا الیوم، آج مت پکارو. کیا؟ صبورن، موت کو. واحدہ، ایک موت نہ مانگو. کیوں؟ ودعو، اور دعا مانگو. کس کو؟ صبورن، موتیں. کثیرہ، زیادہ موتیں مانگو نا. اچھا، موت کیوں مانگ رہے؟ اس لیے کیونکہ وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، اور ان کو بلایا جائے گا کہ آ جاؤ کنارے پر، اور موت کو مینڈھے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا. اور اس وقت اگر جو کہتے ہیں نا کہ خوشی سے موت ہوتی تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور اگر کسی کو کہ دکھ سے موت ہوتی، اتنے کہتے ہیں دکھ سے، جیسے دنیا میں کہ دکھ ملتے ہیں، اور سنتے ہی کوئی ٹینشن والی، کوئی اس طرح کی بری خبر سنتے ہی جی فلاں کی بری خبر سنی اور وہ بھی چل بسا، تو وہ چل بستے دوزخی. لیکن یہ کیا؟ وہ تو ان کو پتا وہ تو موت، اس لیے موت، ہائے موت کو تو موت آ گئی. اب کیا ہے؟ تو اور موتیں کیوں مانگو؟ کیونکہ ایک طرح کا عذاب نہیں ہونا. عذاب کی بھی کئی قسمیں ہیں. ظاہری بات ہے ایک موت سے تو ایک عذاب ختم ہوا. اب جو ورائٹی ہوگی نا، عذابوں کی بھی ورائٹی ہونی ہے نا. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ابھی تو صرف ٹھونسا ہے جکڑ کر، جس طرح دیوار میں ٹھونستے ہیں کیل، ابھی تو اس تو صرف ٹھونسا ہے صرف، ابھی تو اور باقی پڑے ہیں. ابھی ایک موت کو نہ پکارو، وہ ٹھونسنے والی موت کو نا کہ اس سے موت آ جائے. باقی بھی ابھی آپ کے لیے منتظر ہے، باقی بھی آپ کی خاطر تواضع ہونی ہے. اللہ کہتے ہیں اب تو پکارو موتیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. کل، اے نبی ان سے کہو تو صحیح، اذالک خیر، یہ والی بات بہتر ہے دوزخ اور اس کی سزا ایک بتائی ہے. ابھی کیا بتایا؟ صرف دوزخ کا نظارہ بتایا، اور صرف ان کو ٹھونسنا ایک عذاب کی صرف جھلک. جیسے وہ کہتے ہیں پکچر تو ابھی باقی ہے، ایک پرومو دکھایا صرف، یہ پرومو ہے. اللہ نے کہا بس ان سے پوچھو کیا یہ بہتر ہے ام جنت، یا وہ والی جنت خلد التی جس میں ہمیشگی ہے. اس کو کہتے ہیں جنت خلد. وہ کن کے لیے ہے؟ وعید المتقون، متقیوں کی جنت ہی علیحدہ ہے، جنت خلد ہمیشگی والی، سدا بہار. اور وعدے، اللہ کے وعدے تو وہ کہتے ہیں نا کہ وعدے کانت لہم جزاء و مسیرا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی بڑی بات ہے، وہ ان کا بدلہ ہے، ان کی جزا، ان کا سرپرائز ہے، ان کے انعام ہے. لوٹ جانے کی جگہ، وہاں لوٹ کر جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو اب یہ لوٹ کر جانے والا مسیرہ، کہ وہ کیونکہ کذب بساتی سیرہ، یہ جو اوپر والی آیت تھی نا 11 نمبر آیت کی، یہ اللہ نے کہا کہ وہ بساتی سیرہ، یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوٹ کر دوزخ کی طرف جو جانا ہے وہ یہ بھول رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں، وہ دوزخ کو نہیں، اللہ کہتے ہیں وہ جزاء و مسیرہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح لوٹ کر جانے والی جگہ ہے وہ. لہم فیہا، تو وہاں سب کچھ ہوگا نا، ما یشاءون، جو کچھ یہ دل ان کا چاہے گا. اللہ نے کہا کیا کیا دل چاہے گا؟ اللہ نے دل کی آرزویں بھی بڑھا دینی ہیں، اور مل گیا سب. اللہ جی اور، اللہ نے کہا اور بتاؤ اور کیا چاہیے؟ اللہ جی اور کیا چاہیے؟ خالدین، ہمیشہ رہو گے اس میں، بور نہیں ہونا، بوریت نہیں ہوگی. کتنی جلدی عمرے حج پہ جائیں اللہ کے گھر، ہائی کتنی جلدی دن گزر گئے ہیں، کتنا مزہ آ رہا تھا، کتنا انجوائے کر رہے تھے، سب بیٹھے ہوں اپنوں کے ساتھ، تو کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، جلدی یہ وقت گزر جاتا ہے. اے خالدین، ہمیشہ رہنی ہے، صحتیں، تندرستیاں، خوشیاں، جوانیاں،
کانا ذالک کانا علی ربک، کیونکہ یہ جو بات ہے وعدم مسئولا، یہ جو تمہارے رب کی ذمہ ہے، یہ اللہ کا جو وعدہ ہے، یہ جو اللہ کے سامنے درخواست جو ہے وہ یہ کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ مسئولا، مانگا ہوا ہے، یہ وعدہ جو تم نے مانگا ہوا ہے۔ اچھا یہاں وہ صحابہ نے فوراً دعا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے دعا مانگو، اللہ جی جو آپ نے وعدہ کیا تھا اللہ جی ہمیں وہ وعدہ کرو۔ اللہ تو اپنے وعدے پہ پورا اترتا ہے، اللہ نے تو اپنے وعدے سے بڑھ کر عطا کرنا ہے، تو کہتے پھر وعدہ کیوں اللہ کو یاد کریں؟ اس لیے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ شان ہے اور یہ دعا کی فضیلت بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مانگو، مسئولہ، سوال کرو، رب سے وعدے کا سوال کرو، اللہ جی تیرا وعدہ تھا، اللہ اپنا وعدہ پورا کرو۔ تو اللہ نے کہا اسی لیے میں تو کہا ہے میں نے کہ میرے انعام احسان تو یہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ میرے ذمہ ہے، تو میں اس کو ضرور پورا کروں گا، تم ضرور سوال کرو اس کا انشاءاللہ تعالی۔ باقی جو ہے وہ کل پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے، خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ سب کو عافیت میں رکھے۔ اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رحم کر دے مومنین پر، مسلمانوں پر، اللہ ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں اپنے حق میں، ان کے اپنے پیاروں کے حق میں اللہ قبول فرما لے۔ اللہ تو سب کی دلی آرزوؤں کو پورا کر دے، سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ ایسی شفائیں دے دے، اللہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ یا الہی نسلوں میں خیر ڈال دے، اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے، اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اللہ رمضان کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ سب کے نصیب میں کر دینا، مقبول عبادات، مقبول دعاؤں، یا الہی سب کی دعائیں قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔